کبھی کچھ نمبرز اکانومی کے اوپر بھی آپ کو بتاتا چلوں. $619 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رپورٹ ہوا ہے مارچ کے مہینے میں. کسی ڈیولپنگ کنٹری میں عام طور پر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس نہیں ہوتا کیونکہ امپورٹس کی ضروریات ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس اتنی ہوتی نہیں, عام طور پر خسارے میں ہوتا ہے. لیکن پاکستان ایک عجیب و غریب بحرانی کیفیت میں جس کے باعث ہمارا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو بیسٹ اپروچ یہی ہے جس کو اپنایا گیا ہے کہ امپورٹس کو کنٹرول کیا جائے, جس کے باعث ہمارا جو خسارہ ہے تجارتی وہ تھوڑا سا نیرو ڈاؤن ہو. ابھی بھی $15-16 ارب ہے, پہلے 9 مہینوں کے اندر کمی نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو ریمیٹنسز ساتھ آتی ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا پازیٹیو ہو گیا. اب IMF کی ڈیل کنڈیشنل ہے, وہ ساتھ ہو جائے, اور دوست ممالک جو سعودی عرب اور UAE, قطر, چائنا سے کوشش کی جا رہی ہے کچھ پیسے آ جائے تو امید ہے کہ اگلے 4-6 مہینوں میں تھوڑی سانس لینے کی گنجائش پیدا ہو جائے اقتصادی صورتحال میں. بہت مشکل صورتحال ہے, آسان نہیں ہے, لیکن لیڈرشپ ابھی بھی ہماری آپس میں لڑائیوں میں الجھی ہوئی ہے. پنجاب حکومت نے نواز شریف کی تصویر آٹے کے تھیلے پہ لگا کے سوچا یہ ہے کہ شاید ترقی کا راضی ہے, اور دوسرا $16 کی روٹی کے اوپر تصویریں کھنچوا رہے ہیں. حالانکہ اس وقت اس سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ رورل ایریاز کے اندر کیا جو کسان ہے اس کو گندم کی قیمت پوری مل رہی ہے. اگر گندم کی بوائی اس ٹائم پوری نہیں ہوتی اور اس کو پوری قیمت نہیں ملتی تو اگلے سال اناج کی کیا صورتحال ہوگی. ہم اس پہ نہیں ہے غور کر رہے. ہم نواز شریف کا تھیلے کی فوٹو چھاپ رہے ہیں, وہ بھی سرکاری ٹیکس پیئرز کے پیسے سے, اور دوسرا $16 کے اوپر تندور پہ جا کے تصویر چاہ رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے, یہ درست رویہ نہیں ہے. مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن بگر پکچر کبھی نظر سے ہٹنی نہیں چاہیے. عابد خیر علی صاحب, کیا موقع نہیں ہے کہ کچھ براڈر کنسنسس بڑے پیمانے کے اوپر مفاہمت کی طرف چلا جائے, لوگوں کا سوچا جائے کہ لوگوں کو کیسے بچانا ہے, پاکستان کو آگے کیسے لے جانا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتاتا جاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کیا, اور مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں. نواز شریف صاحب تو ہمیشہ پبلک فگر رہے ہیں, وہ ایک ہمارے لیڈر ہیں. ظاہر ہے وہ مری گئے, انہوں نے ایک تندور میں جا کے پوچھا کہ کیا حالات و واقعات ہے, تو یہ کوئی ایسے خوشی کی بات ہے کہ لیڈران ہمارے دفتروں میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے, وہ پبلک ایٹ لارج وہ لوگوں میں جاتے ہیں, عوام میں جاتے ہیں. جو آپ لوگوں نے ایک پرسیپشن ڈیولپ کی ہوئی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے, جی کہ PMLN کا گراف گر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ابھی میں آپ کے وہ جو آبزرور تھے, میں ان کی باتوں پہ کئیوں پہ مسکرا بھی رہا تھا کہ یہ کیسے رزلٹ عکس کر لیتے ہیں, کیسے اس کو اس طرح سروے ہمارے بھی حلقوں میں ہوتے ہیں, ہم بھی جیتتے ہیں, لیکن الیکشن میں رزلٹ الٹ آتا ہے. جیسے آپ تحفظات کی بات کریں, کیا پتہ ملک صاحب 10,000 گنا میرے زیادہ اپنے تحفظات ہوں. ہم تو ایک لیگل پروسیس ہے, جیسے سلمان راجہ صاحب عدالتوں میں گئے ہیں, ہم بھی گئے ہیں, ہم تو ڈاکیومنٹس کے ساتھ گئے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے. تو وہ چیزیں کورٹس کے اندر ڈیسائیڈ کریں گی. تو ایک آبزرور جانا, ایک رینڈم آپ سروے کر لیں 500-700 بندے کا, اور اس سے آپ ٹرینڈ سیٹ کر لیں کہ جی PTI جیت رہی ہے, نون لیگ کو 25% کو, خدا کا خوف کریں یار, ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو آپ کو چاہیے ایجوکیٹ کریں. آپ بات کرتے ہیں, میں ابھی ہنس رہا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ فارم 45 پر پہلے سگنیچر کرا دیے. ملک صاحب ہم کوئی کون سی سینچری میں رہتے ہیں یار, وہاں پہ PTI کے اتنے شاطر لوگ ہیں, انہوں نے تو کیمرے بھی لگائے ہوتے ہیں, وہ تو چھوڑیں گے نہیں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. اب آپ کہہ کر آپ بعض جگہوں پہ کیمرے پہ کیپچر ہوئی ہیں یہ چیزیں, ایک سیکنڈ ملک صاحب, بعض جگہوں پہ یہ موبائل پہ ریکارڈ ہوئی ہیں یہ چیزیں. عرض سن لیں, میری عرض سن لیں پلیز, عرض سن لیں. یہ چیزیں پنجاب میں ہے, KP میں بھی رزلٹ آیا, کوئی وہاں پہ افراتفری نہیں ہے. سندھ میں آتا ہے, کوئی نہیں بولتا. یہ پنجاب میں ہی آخر کیوں آپ ہمارے ساتھ یہ ایڑی لگاتے ہیں؟ یہ الیکشنز کمیشن کا کام ہے کنڈکٹ کرانا, ہمارا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, وفاق فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیزوں کو آپ کہہ دینا, کیا پتہ ان کی خود ساختہ یہ ویڈیو, خود انہوں نے یہ کام ڈرامہ کرے. تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں, پولیٹیکلی یہ سٹنٹ بنتے ہیں. لہذا میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ بھی ٹیبل پہ بیٹھے ایک چارٹر آف اکانومی بنائیں, ملک کو کرائے. اب الیکشنز ہو گئے, بار بار نہیں ہے کہ کل آپ کہیں کہ جی احتجاج کریں گے الیکشن نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. آپ ٹیبل پہ بیٹھے. سلمان اکرم راجہ صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, الیکٹورل ریفارمز لائیں, جو آپ سمجھتے ہیں کمی بیشی ہیں. آپ اسمبلی کا حصہ ہے, آپ کی پارٹی اسمبلی کا حصہ ہے, سنی اتحاد. آپ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ایسا شفاف انتخابات کا بنائیں قانون کہ کوئی آبجیکشن ریز نہ کرے.
تو کائنڈلی یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا، ہم ہار جائیں تو ہم کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، آپ ہار جائیں آپ کہیں گے دھاندلی ہوئی، سلمان راجہ صاحب، یو آئی ہار جائے تو سلمان راجہ صاحب 2 سوالوں کا جواب دیجئے. ایک تو یہ مفاہمت والا ہی